الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا پورے انسانوں پر، تمام انسانوں پر، ہر امت پر بڑا فضل ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، اور خاص طور سے اس آخری امت پر، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا ہی فضل ہے، بڑی ہی رحمت ہے، بڑا ہی انعام ہے۔ ایک چیز جب میرے دل میں آتی ہے، میرے خیال میں آتی ہے، تو جسے آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بس میں تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے اس فضل کا، اللہ کے اس انعام کا ایسا احساس ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ بس دل کی حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے اعمال پر بڑے بڑے ثواب رکھے، جیسا کہ ابھی آپ کو تفسیر سے معلوم ہوگا، بڑے بڑے ثواب رکھے، بڑے بڑے ثواب رکھے، لیکن نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ کرو اتنا بڑا انعام لو، اور نہیں کرتے تو کوئی سزا نہیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، مستحب اعمال، نفل اعمال جتنے بھی ہیں، سب کا یہی حال ہے۔ تفسیر تو میں ابھی کروں گا، لیکن اس بات کو پوری کرنے کے واسطے میں بتا دوں، یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر اور 10ویں تاریخ تک، یہ جو 10 راتیں ہیں، حدیث پاک میں، مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب۔ شب قدر کے بارے میں رمضان المبارک میں ہم خوب سنتے ہیں، تو کتنا بڑا ثواب۔ اور اگر اس رات میں، ان راتوں میں کوئی عبادت نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیا بڑی بات۔ ان 10 دنوں میں سے، یعنی 9، 10 نہ کہو، ثواب ملے گا 10 کا۔ ان 9 دنوں میں، پہلی تاریخ سے لے کر اور یوم عرفہ تک، 9ویں تاریخ تک، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اگر نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ دیکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کو سوچ کر اس کی عظمت، اس کی بڑائی دل میں آتی ہے، دل میں آتی ہے۔ اسی واسطے تھوڑی دیر کا سوچ و فکر 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کی صفات میں غور کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، مصنوعات میں غور کرنا، یہ 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو پیارے دوستو، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 10 دن ہیں ذی الحج کے، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بڑی فضیلت بخشی ہے، بہت فضیلت بخشی ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا مرتبہ جتنی فضیلت دینا چاہتا ہے اتنی فضیلت دے دیتا ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کو اور ان 10 راتوں کو بڑی فضیلت بخشی، بڑی فضیلت بخشی۔ یہ اللہ اکبر، اللہ۔ آگے چلنے سے پہلے میرے دوستو، اللہ کے رسول جب کسی عمل کی کوئی فضیلت بیان فرمانا ہے تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر شوق اور رغبت ہو اس کی، اور اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ اور اگر سن کے سنی انسنی برابر اور کوئی عمل نہیں، اس عمل کی کوئی رغبت نہیں، اس عمل کا کوئی شوق نہیں، تو شاید اللہ کی اس نعمت کی، اللہ کے اس انعام کی ناقدری ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ فضیلت سن کر اس عمل میں کم سے کم اور بھی کچھ نہ ہو، اور بھی کچھ نہ ہو، اس کی تمنا، اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ ان آیات شریفہ کی اب تفسیر سنیے آپ۔ والفجر، اور قسم کھاتا ہوں میں صبح صادق کی، ولیال عشر، اور میں قسم کھاتا ہوں 10 راتوں کی، اور دن بھی اسی میں شامل ہے۔ ولیال عشر والشفع، اور قسم کھاتا ہوں میں جفت کی، جوڑے کی، جوڑا، جفت، جوڑا سمجھتے ہیں آپ تو، جفت جوڑا۔ والوتر، اور قسم کھاتا ہوں میں طاق کی، طاق سے مراد وہ ہوا کرتا ہے جس کو برابر برابر تقسیم نہ کر سکیں، وہ 1.5 سوا اس طرح سے تقسیم ہو، برابر برابر تقسیم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں وتر۔ ہاں، جفت اور طاق کی، طاق کہتے ہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ چلی جائے اور صبح ہو جائے۔ یہ پہلے میں اور آگے 1-2 آیت کی تفسیر کروں۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی، پھر پوچھتے ہیں اللہ کیا اس میں کافی وافی قسم ہے؟ حل فی ذلک قسم لذی حجر، عقل مند کے واسطے ان قسموں میں کافی وافی قسم ہے؟ یعنی اگر کسی بات کو قسم کھا کر کہا جاوے تو اس کے لیے جتنی قسم ضروری ہے، تو کیا ان 5 چیزوں میں اتنی قسم آ گئی؟ یعنی ہاں آ گئی۔ بڑی زوردار قسمیں کھا کر، بڑی اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ درمیان میں آیتیں ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ قسم ہے، اور یہ قسم کھائی کس لیے؟ ان کا جواب قسم کس لیے کھائی؟ ان ربک لبالمرصاد، ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا رب تمہاری پوری نگرانی کر رہا ہے۔ ایک ترجمہ، مطلب دونوں کا ایک رہے گا۔ تیرا رب قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم سب اللہ کی نگاہ کے سامنے ہو، تم پر اللہ خوب نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ تم پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے، تم سب اللہ کی نگرانی میں ہو جی، اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، چاہے وہ حرکت چاہے وہ عمل سب کے سامنے ہو، یا وہ تنہائی میں ہو، وہ ہاتھ پاؤں سے ہو، یا وہ دل کے ارادوں سے ہو، اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے ہاں سب ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ یوں فرماتے ہیں۔ دیکھو اس سے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہونی چاہیے، اس سے ہمارے اندر جواب دہی کی فکر پیدا ہونی چاہیے، اس سے ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، ہر اچھے عمل کا بدلہ بھی ملے گا، اور اگر اللہ معاف نہ فرماوے، بندہ توبہ نہ کرے، اللہ معاف نہ فرماوے، تو ہر برائی کا بدلہ بھی بھگتنا پڑے گا، ہر گناہ، ہر برائی، ہر معصیت کا بدلہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ والفجر، اور قسم کھاتا ہوں صبح صادق کی۔ اس سے کون سی صبح صادق مراد ہے؟ تو اس سے ہر دن کی صبح صادق بھی مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، کہ سورج غروب ہوا اور اندھیرا اور تاریکی بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، پھر اپنی انتہا پر پہنچی، اندھیرا اور تاریکی اپنی انتہا پر پہنچی، اور پھر اللہ نے اس تاریکی اور اندھیرے کو ہٹا کر پھر روشنی لایا، پھر عالم کو روشن کر دیا۔ اس لیے اس سے ہر صبح مراد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ ہاں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے غلطی ہو تو پڑھیے گا آپ، چلو میں بس ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رات ہی رکھتا تو کوئی ہے جو تمہیں روشن دن دے دیتا؟ یعنی نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ روشن دن ہی رکھتا تو کیا کوئی ہے جو تمہیں اندھیری رات دے دیتا؟ اندھیرے کی بھی ایک ضرورت ہے، اور انسان کی ضرورت ہے، اور روشنی کی بھی ایک انسان کی ایک ضرورت ہے۔ تو بہرحال اندھیرا دور ہوتا ہے اور عالم روشن ہوتا ہے، صبح صادق سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بابرکت وقت ہے، بہت بابرکت وقت ہے دوستو، بہت بابرکت وقت ہے۔ ہاں، اس واسطے سویرا سو جائے کرو، بلکہ صحیح معنی میں تو عشاء پڑھ کر جتنی جلدی سو سکتا ہے آپ اتنی جلدی سو جاؤ، اور صبح کو جتنی جلدی اٹھ سکتے ہو اتنی جلدی اٹھ جاؤ۔ آخر کی پوری رات کے 3 حصے کیے جائیں، اور آخرت کا جو آخر کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت ہے۔ ہاں، تو جتنی جلدی اس وقت میں مومن کو، مسلمان کو ہرگز نہیں سونا چاہیے، ہرگز نہیں سونا چاہیے، ہرگز نہیں سونا چاہیے۔
جب اللہ کا منادی پکارے، اللہ کی طرف سے آواز دینے والا، اعلان کرنے والا پکارے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم بیدار ہوں، جاگے ہوئے ہوں، اور اس سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق بھی مراد ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کی تمام صبح صادقوں میں کچھ زیادہ فضیلت ہے، کچھ زیادہ فضیلت ہے۔ یوں فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اسلامی اصول کے مطابق ہر دن کے لیے ایک رات ہے، اور مثال کے طور پر سمجھ جائیے، چاند نظر آیا نا، ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، تو اب یہ جو رات ہے، یہ رات پہلی ذی الحجہ کی رات ہے، یعنی پہلے رات پھر دن، پہلے رات پھر دن، اور ہر دن کی ایک رات ہے، ہر دن کی ایک صبح ہے۔ تو یوم عرفہ جو ہے، یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ، اس کی 2 رات ہیں، ایک اس دن سے پہلے والی رات اور ایک اس دن کے بعد والی رات۔ اور جو 10 ذی الحجہ ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے، اس لیے اس کی جو صبح صادق ہے اس کی الگ ایک شان ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو دوستو، اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہوتی ہیں یا بندوں کے واسطے بہت نفع والی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں عرض کر چکا، اس وقت بندے کو بیدار ہونا چاہیے، اس وقت بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو، اور قسم کھاتا ہوں میں 10 راتوں کی، اور اسی میں دن بھی شامل ہے۔ تمام مفسرین کے نزدیک اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں اور اس سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اللہ کے نزدیک عظمت والی ہوتی ہے اور بندوں کے لیے نفع والی ہوتی ہے۔ تو ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عام فضیلت ہے، عام فضیلت، جی، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو ان سب سے زیادہ پسند ہے۔ جتنا اور دنوں میں اللہ کو نیک عمل کرنا پسند ہے، ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں ان سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے آپ، کوئی بھی عبادت کرے آپ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ان دنوں میں اور ان راتوں میں ہمیں کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بنسبت اور دنوں کے ان دنوں میں کچھ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بنسبت اور دنوں کے ان دنوں میں کچھ زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے، اور بنسبت اور راتوں کے ان راتوں میں زیادہ جاگنا چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ عام بات ہے، اور دوسری بات، ان 9 روزے رکھو، 10 کا ثواب پاؤ، اور ہر روزے کا، ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ہر دن کے روزے رکھنے کا ثواب 1 سال تک روزہ رکھنے کے برابر ہے۔
دوسرے الفاظ میں کہو ایک روزے کا ثواب 360 روزوں کے برابر ہے۔ اور ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہر رات عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ پیارے بھائیوں، میں وہ بات پھر دہراؤں گا کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا انعام بیان فرماوے، کسی چیز کی فضیلت بیان فرماوے، تو اس میں کم سے کم آخری درجہ، بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی رغبت، اس کا شوق، اس کے کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، اور کوئی عذر نہ ہو، ہمت کر کے عمل بھی کرے، جتنا کر سکے اتنا کرے۔ اتنی آخری بات ہے، کرنا چاہیے، پورا کرے، نہیں تو آخری بات ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نیک اعمال کرو، بنسبت اور دنوں کے زیادہ تلاوت کرو، بنسبت اور دنوں کے زیادہ ذکر کرو، بنسبت اور دنوں کے زیادہ خیرات کرو، بنسبت اور دنوں کے زیادہ اہتمام کرو نوافل کا، زیادہ اہتمام کرو نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا۔ غرض کوئی بھی نیک عمل ہے وہ بنسبت اور دنوں کے ان دنوں میں زیادہ کرو۔ اور رات میں آپ جتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے پوری رات کرنے کی، تو پوری رات، نہیں تو آخری بات یہ ہے کہ جتنی آپ اور راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ان راتوں میں اس سے زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کریں، ان راتوں میں اس سے زیادہ کچھ نہ کچھ عبادت کریں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہاں۔ اب آخری بات سنو، ایک حدیث پاک کی روح سے، اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر آدمی نہ جاگ سکے، پوری رات نہ جاگ سکے، کوئی بھی بات، تو کم سے کم اتنا اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تاکہ اس پوری رات عبادت کا ثواب ملے اور شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے۔ اور اس میں جو 9 ذی الحج ہے، اس کو ہم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ، ہماری کچھ مائیں بہنیں، ہمارے کچھ بھائی وہ شب برات کو عرفہ کہتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہے، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں عرفہ، یوم عرفہ۔ تو اس کے روزے رکھنے کا باقی اور 8 روزوں سے زیادہ ثواب ہے۔ 1 سال کے روزے کے برابر تو ثواب ہے ہی، اور اس سے زیادہ یہ کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گناہ صغیرہ تو اللہ کے وعدے کے مطابق معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کبیرہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ کبیرہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ کبیرہ ایسے معاف ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی جان پہچان نہیں تھی، میری آپ کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں کچھ ایسی باتیں ہوئی اور کچھ ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ ہوا کہ آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے دوستی ہو گئی۔ ہاں،
تو ان عبادتوں کے سنیے ان عبادتوں کے دوران بعض مرتبہ اللہ کی ایسی تجلی ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ بندے کو اپنی برائیوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنی برائیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی نافرمانیوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ میں ایسی ذات، ایسی ہستی کی نافرمانی کرتا ہوں، تو برا کرتا ہے۔ اس ندامت، اس پشیمانی، اس شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے۔ تو اس کو اول تو اس ندامت و شرمندگی ہی سے گناہ معاف ہو گئے، یا یوں کہو کہ اس کی برکت سے پھر اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر وہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ بڑے کام کی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے۔ تو 1 سال پہلے کے، 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ، کبیرہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے اس ذی الحج میں یوم عرفہ میں روزہ رکھا تو 1446 جو گزر گیا اس کے بھی میرے گناہ معاف ہو گئے، اور 1447 جو آگے سال آ رہا ہے، محرم سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بھی صغیرہ معاف ہو گئے۔ اب اگلے سال جب میں روزہ رکھوں گا تو 47 کے تو میرے گناہ معاف ہو رہے، اب 47 کے کیسے معاف ہوں گے؟ 1 سال پہلے کے کیسے معاف ہوں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ حساب لگانے والوں کی سمجھ میں تو آ گیا ہوگا۔ ہاں، تو دوستو، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور تمام محدثین، مفسرین بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق گناہوں کی معافی کا معاملہ آتا ہے تو اگر اس کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر گناہ نہیں ہوتے تو اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو 1 سال پہلے، 1 سال بعد بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہر سال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ صغیرہ تو معاف ہو ہی گئے، اب اللہ درجات بڑھا دے گا، درجات بلند فرما دے گا۔ تو اب بات یہ سامنے آئی، اور یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ ہم کوشش تو یہ کریں کہ 9 کے 9 روزے رکھیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ والشفع والوتر، جی، اور میں قسم کھاتا ہوں جفت کی، جوڑے کی، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں طاق کی، قسم کھا کر کے اس جفت سے کیا مراد ہے اور اس طاق سے کیا مراد ہے، جفت اور طاق۔ تو حدیث کی روح سے جفت سے مراد ہے 10 ذی الحج، کہ وہ جوڑا ہے، برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، 5 ادھر 5 ادھر۔ اور طاق سے مراد ہے عرفہ، یوم عرفہ، 9 ذی الحج، کہ وہ برابر برابر تقسیم نہیں ہونے کا، ایک طرف 5 ہوں گے، ایک طرف 4 ہوں گے، یا پھر توڑنا پڑے گا، 4.5 ادھر 4.5 ادھر، اسی کو کہتے ہیں طاق۔ تو یوم عرفہ کی قسم کھا کر اور یوم ذی الحج کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں آگے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو دیکھو دوستو، اللہ نے ان راتوں کو، اللہ نے ان دنوں کو
کتنی فضیلت بخشی ہے. اس فضیلت کا جو تقاضا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ جتنی توفیق دے اس کے مطابق کیجیے. ہاں 10 روزے نہیں 9 روزے نہیں رکھ سکتے، 4 رکھو، 3 رکھو، 5 رکھو، اور بھی کچھ نہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھو، اور رات میں جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. اور بھی کچھ نہیں، بالکل آخری بات اس کی کوشش کرو، اس کی فکر کرو کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھیں اور فجر بھی جماعت سے پڑھیں. ایک بات اور چلتے چلتے، ہمارے بہت سارے احباب ساتھی، اس چھوٹے سے مجمع میں بھی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، فجر میں صبح صادق میں اٹھتے ہیں. تو ان راتوں کی قدر کی ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم ہمیشہ آج کے حساب سے بتا رہا ہوں 3:15 بجے اٹھتے ہیں، تو ان 10 راتوں میں ہم 2:45 بجے اٹھ جاؤں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں، تو کچھ نہ کچھ اس کا حصہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ملے گا. یہ بات پوری ہو گئی. اب ایک بات اور سنو، اور اس پر دھیان دو. جو ایک آیت شریفہ کی تفسیر چل رہی ہے، التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا تو مطلب سمجھ میں آ ہی گیا. اللہ نے جس چیز کا جو درجہ رکھا ہے بس وہی درجہ اس چیز کا ہمارے دل میں ہے، نہ ہم اس کو اس سے بڑھاتے نہ ہم اس کو اس سے گھٹاتے. والحافظون لحدود اللہ. یہ تو میرے دوستو، اللہ نے جن راتوں کی جو فضیلت رکھی ہے ان کی وہی فضیلت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق کسی نہ کسی درجے میں عمل بھی ہونا چاہیے. ہاں خوب سمجھ میں آگے نا بات بھائی ہے. ہاں اب ہمارا حال کچھ اور ہے. شب برات جسے کہتے ہیں اس کے دھوم دھماکہ کچھ مت پوچھو. ادھر بھی تقریر پتہ نہیں کیا. حالانکہ ایک بھی صحیح حدیث اس کی فضیلت میں موجود نہیں ہے. جو بھی حدیث ہیں حدیث ضعیف ہیں، لیکن چونکہ ان میں رات میں عبادت کا ذکر ہے، اس واسطے اس میں جتنی ہو سکے عبادت کر لو. لیکن ہم نے اس کو جتنی اہمیت دی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اور شب قدر جس کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری سورت میں کئی آیتیں نازل فرمائی، اس کا ہمارے یہاں کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے. مولانا صاحبان کچھ کہتے رہیں تو الگ بات ہے، نہیں تو دھیان ہی نہیں ہے کچھ. اور جیسا کہ اس وقت میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر بتایا، اور کوئی لمبی چوڑی ایسی بات نہیں ہے، پہلے پارے کی یہ صورت ہے. آپ کسی ترجمے کے قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں ان راتوں کی فضیلت. وہیں آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ حدیثیں بھی ملیں گی جن حدیثوں میں ان کی تفسیر آئی ہے. ان کی تو اتنی فضیلت، لیکن ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں. تو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے
جس چیز کا جو درجہ رکھا ہے اسی درجے پر اس کو رکھنے والے. ہاں یہ بات بھی پوری ہوگی. پیارے بھائیوں، ان دنوں کا ایک عمل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے ڈنگر خرید لیا یا نہیں خریدا، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، نفل قربانی کرتا ہے وہ یا واجب قربانی کرتا ہے وہ، تو وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنا جانور ذبح کرنے تک اس پوری مدت میں نہ بال کٹاوے نہ ناخن کٹاوے. یہ بات ہو گئی سے. اس پر بھی اللہ نے وعدہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا. لیکن اس میں ہمیں جو میں نے ابھی ایک بات بتائی نا، اللہ کی حدود کی حفاظت، اللہ کی حدود کی حفاظت. مثال کے طور پر کسی شخص کے بغل کے اور زیر ناف کے بال بڑھ رہے ہیں، تو وہ یوں نہ سوچے کہ ان دنوں میں بال کاٹنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نہیں کاٹتا. انہیں فوراً کاٹ دینا چاہیے، فوراً کاٹ دینا چاہیے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی بھی سبب سے وہ چاند سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے اپنی مونچھیں نہیں کاٹ سکا، اور مان لو پورے ایک ہفتے کی ہو رہی ہیں، اب اگر وہ مزید 10 دن نہیں کاٹے گا تو یہ مونچھیں تو منہ میں آ جائیں گی، تو کاٹ دو، کاٹ دو. یہ ہے کہ مستحب کے واسطے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، سنت کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے ناخون کا بڑا ہونا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. بڑے ہیں، بڑے رہے ہیں، میل جمع ہو گیا ان میں، انہی سے ہم کھاتے ہیں، انہی سے ہم منہ اور دانت صاف کرتے ہیں. کاٹ دو، کاٹ دو. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے جس چیز کا جو درجہ رکھا ہے اسی درجے پر رکھنے والے. یہ بھی بات سمجھ میں آگے ہوگی آپ کے انشاءاللہ، اور بھی بہت سمجھ میں آگے. ایک بات اور سمجھ لو، والحافظون لحدود اللہ. مستحب کو مستحب سمجھو، چاہے اس پر عمل کرو فرض کی طرح پابندی کے ساتھ، لیکن مستحب کو مستحب ہی سمجھو. مستحب کو لازم اور ضروری نہ سمجھو. سنت کو سنت سمجھو، عمل چاہے اس پر فرض کی طرح کرو پابندی کے ساتھ، لیکن سنت کو سنت ہی سمجھو. اس کو فرض کا درجہ مت دو، اس کو فرض کا درجہ مت دو. یہ ہے اللہ کی حدود کی حفاظت، کہ جس چیز کا جو درجہ وہی. یہ بھی بات سمجھ میں آئی آپ کے، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. انبیاء کرام علیہم السلام، ہمارے دل میں بڑا احترام ہے ان کا، بڑی عظمت ہے ان کی، بڑی عظمت ہے ان کی. لیکن اس کی ایک حد ہے، اتنی عظمت نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیں ہم ان کو. اسی طریقے سے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، نیک لوگ، ان کی ہمارے دل کے اندر عظمت ہے، عظمت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم کو انبیاء کے برابر درجہ دے دیں یا انبیاء سے بھی اوپر کا درجہ دے دیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیں ان کو. نہیں، جو حد ہے وہ میں باقی رکھی جائے گی، اس کا دھیان رکھا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا. یہ چیزیں ہیں. بہت ساری باتیں اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، انبیاء کے بارے میں کچھ لوگ بات کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. نہیں بھائی، ہرگز نہیں. ہم تو ہر ایک چیز کا درجہ جو اللہ نے مقرر کیا اس پر رکھتے ہیں، اس پر رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو اب بتایا کہ ان دنوں میں ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، تو مستحبی کے درجے میں رکھو.
اگر بال نہ کاٹنے سے، ناخن نہ کاٹنے سے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو کاٹ دو، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔